الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق چند ضروری مسائل سماعت فرمائیں۔ کوئی شخص ایسا ہو جسے قیام کی استطاعت ہو، نماز میں قیام کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو گھٹنے زمین پر جب رکھتا ہے تو اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے کہ قیام بھی کرے، رکوع بھی کرے، لیکن سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے اور اشارے سے سجدہ کر لے تو اس کی نماز درست ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صف میں کرسی جو رکھی جاتی ہے وہ اس طرح رکھی جائے کہ جو پچھلے والی صف میں لوگ کھڑے ہیں ان کو سجدہ کرنے میں دشواری نہ ہو، اور اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے، کیونکہ جب وہ سجدہ نہیں کر سکتا سنت کے مطابق، زمین پر سر نہیں رکھ سکتا، تو وہ قیام کرے گا تو صف سے 2 بالشت آگے ہو جائے گا، اور اگر صف کے برابر کھڑا ہوگا تو کرسی پیچھے ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پیچھے والے مقتدی کو نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ لیکن راجح اور احوط یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب قیام کی استطاعت ہے تو قیام کو نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ البتہ یہ طریقہ اچھا ہے کہ کرسیاں جو ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں ان کی کرسیاں مسجد کے ایک سائڈ پر ہوں، صف کے صرف داہنی طرف ہوں یا بائیں طرف ہو، درمیان میں نہ ہو تاکہ صف خراب نہ ہو۔ اور جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہو، یعنی ایک شخص ہے وہ سجدہ تو کر سکتا ہے، صحیح والا سجدہ یعنی سنت کے مطابق سجدہ کر سکتا ہے، اس کو رکوع میں مسئلہ ہے، سجدے میں مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور سنت کے مطابق سجدہ کرے۔ تو کرسی کا استعمال صرف مجبوری کی صورت میں ہی کرنا چاہیے، اور ہر انسان سمجھتا ہے اس کو کس نوعیت کی تکلیف ہے اور کرسی کا استعمال کس درجہ اس کے لیے لازم ہے، خود سوچ لے، سمجھ لے، ہر انسان اپنی تکلیف کو جانتا ہے، اور ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں۔ جی آرتھوپیڈک ڈاکٹر جو ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں والے ڈاکٹر جو ہیں، ان کو اپنی کیفیات بتا کر اگر تکلیف بڑھ جاتی ہے، یا ڈاکٹر بتائے کہ اگر آپ جو ہیں گھٹنوں پر زور دیں گے تو آپ کے گھٹنے فیل ہونے کا خطرہ ہے اور گھٹنوں میں تکلیف بڑھنے کا شدید اندیشہ ہے، تو یہ یعنی انسان جو ہے بلا عذر نہ کرے ایسا کام، عذر ہو، شرعی عذر ہو، مفتیان کرام کو بھی بتا دے، اپنے مفتی صاحب جن سے ہمیشہ مسائل پوچھتا ہے، جو تقوی والے بھی ہوں، علم والے بھی ہوں، ان کو بتا دے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے اور تکلیف میری یہ ہے، سب باتیں، اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کرسی کا استعمال کس درجہ ہے، کتنا ہے، کب استعمال کر سکتا ہے، اور کیا فرض نماز میں تھوڑی تکلیف ہے، اگر اس کو برداشت کر کے بالکل صحیح یعنی سنت کے مطابق رکوع سجدہ کرے، تھوڑی سی تکلیف ہو تو برداشت کرے، اور سنتوں اور نوافل میں جو ہے کرسی استعمال کر لے۔ یہ سب باتیں اپنے مفتی صاحب سے پوچھے جن پر اعتماد کرتا ہے، جو علم بھی رکھتے ہوں قرآن و حدیث کا، اور ساتھ ساتھ تقوی والے بھی ہوں۔ تو سب کے لیے بالعموم فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کرسی کا استعمال ہر ایک کے لیے جائز ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسی کا استعمال جائز نہیں ہے، ہر شخص کے حالات مختلف ہیں، اور یہ گھٹنوں کی تکلیف جو اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس دور میں، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب یہ کہ غذائیں ناقص ہیں، فارمی مرغیاں اور ویجیٹیبل آئلز اور طرح طرح کی جو مصنوعی غذائیں آج کل استعمال کی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ لہذا غذا بھی تبدیل کریں اپنی، اور
نیچرل غذا استعمال کریں، طبیعی غذا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ورزش بہت ضروری ہے۔